نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں واقع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب پورا کیا، چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور ان کی پوری زندگی مبارکہ امتحانوں اور آزمائشوں میں گزری، مگر آپ تمام آزمائشوں میں نہایت ہی ثابت قدم رہے اور صبر و شکر کا کامل نمونہ بن کر زندگی گزاری۔ آپ ہر قدم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں طرح طرح کی قربانیاں پیش کرتے رہے، اور انہی امتحانوں میں سے ایک بڑا سخت امتحان آپ پر یہ آیا کہ آپ کو حکم الہی ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، اور آپ اس میں نہایت ہی اعلیٰ و کامل طریقے سے ثابت قدم رہے۔ مختصر واقعہ کچھ یوں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے بارک تعالیٰ، اے میرے رب، مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور تقریباً 86 سال کی عمر میں حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بزیر خواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں، چنانچہ آپ نے حکم الہی کے آگے خوشی اور رضا سے سرخم کر دیا، اور حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دو اور خوشبو لگا کر تیار کرو، ہم ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جنگل کی جانب چل دیے۔ تسلیم و رضا کا ایک عجیب اور انوکھا منظر تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو سکے، اس لیے اس نے پوری کوشش کی، اور کبھی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتا، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ وہ یہ سوچ کر سب سے پہلے نرم دل ماں کا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور ان کو تو آسانی سے بہکا دوں گا۔ شیطان نے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ دونوں ایک دعوت پہ گئے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بات سنتے ہی فرمانے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ اس پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، اس پر لاکھوں جانیں قربان ہوں۔ صبر و شکر و تسلیم و رضا کی بلند ترین مقامات پر فائز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس محبوب بندی نے فرمایا کہ اگر واقعی انہوں نے رب کا حکم دیا ہے، رب نے ان کو حکم دیا ہے، تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، خدا کی قسم ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو خود میں اپنے ہاتھوں سے سب کو قربان کر دیتی۔ شیطان بہت امید تھا کہ مگر شدید ناکام ہو گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے پاس چلا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سے بھی وہی سوال کیا اور جواب وہی آیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیے تھے، تو تسلیم و رضا کی اسپیکر نے بھی تاریخ انسانیت میں تسلیم و رضا کی مثال قائم کر دی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے لیے بہت عظمت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری قربانی مانگی ہے اور میں اس کی راہ میں قربان ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے 1000 جانیں بھی دے گا تو میں اس پر قربان کر دوں گا۔ پھر شیطان یہاں سے بھی ناکام ہوا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا، تم تو اتنے عقل مند ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو، بڑھاپے میں تو ایک بچہ ملا ہے اور وہ بھی حسن جمال و پیکر کا نور ہے، آپ اس کو ذبح کرنے جا رہے ہو، تمہاری نسل ہی مٹ جائے گی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو راضی کرنا ہے تو اور بہت سے طریقے ہیں جو تم خوابوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھ بیٹھے ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا حکم ہو، یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عقل سے کام لو اور اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ آپ جان گئے کہ یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس شیطان کو زمین سے 7 کنکریاں اٹھا کر ماری، 3 مرتبہ یہی عمل مبارک دہرایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری و ساری فرما دیا کہ تمام حجاج کرام اسی جگہ پر کنکریاں مارے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ارادے کے متعلق بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب کا حکم پورا کریں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید عرض کیا کہ اے ابا جان، میری 3 گزارشات ہیں۔ پہلی یہ کہ مجھے ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بے خبری میں اپنے اعضاء ہلا بیٹھوں اور آپ کے جسم مبارک اور لباس مبارک پر کہیں میرے خون کے چھینٹے نہ پڑیں اور بے ادبی ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ دوسرا یہ کہ چھری اچھی طرح تیز فرما لیجئے تاکہ تیزی سے میرے حلق کو کاٹ سکے اور مجھ پر آسانی ہو جائے، کیونکہ موت ایک شدید چیز ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میری والدہ محترمہ کو میرا سلام عرض کر دیجیے گا، میری قمیص میری والدہ کو لٹا دیجیے گا تاکہ اسے دیکھ کر وہ زخمی دل کو سکون پہنچا سکیں، اور یہ بھی اس لیے کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وصیتیں سن کر محبت سے اپنے بیٹے کو منہ میں چوم لیا اور خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ فیضان نظر تھا، شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، رسی باندھی اور ذبح کرنے کے لیے چھری نکال لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ سوچ کر کہیں محبت کی وجہ سے باپ کے ارادے میں خلل نہ آئے، عرض کیا ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ آپ کو میں نظر نہ آؤں، آپ کو آسانی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چلائی۔ شاید آسمان نے پہلے کبھی یہ منظر نہ دیکھا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چھری چلا رہا ہے اور دونوں تسلیم و رضا کے پیکر بنے ہوئے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹا۔ انہوں نے پھر زور لگایا مگر چھری نے پھر نہ کاٹا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو پھینک دیا۔ چھری نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ کاٹو، مجھے 10 مرتبہ اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے کہ نہ کاٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ پھر آپ نے چھری اٹھائی اور زور سے چلائی۔ چھری چلنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دمبا لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ان کی جگہ رکھ دیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے ایک مینڈا ذبح ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری و ساری فرمایا کہ اب مسلمان اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کر کے